رسول کریم اما بعد، میری تقریر طبع عیار کو بے چین کرتی ہے، میری تقریر طبع عیار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل میں گزرتی ہے۔ جشن یوم آزادی کے اس مبارک موقع پر دائرہ پر تشریف فرما اساتذہ کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہمارے اعزاز اور عزیز ساتھیوں کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ویلکم کرتا ہوں، اور میں شکر گزار ہوں اپنے ان اساتذہ کرام کا جنہوں نے مجھے اس مبارک پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا۔ حضرات انگریز تجارت کی غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھے تھے، لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا، اور یہاں کی سیاہ و سفیدی کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلمت و بربریت کی ایسی داستان دہرائی، ایسی ہلاکت خیز اور صفانہ کارروائیاں کی کہ جس سے چنگیز اور ہلاکو کی بھی داستانیں ماندہ پڑ گئی۔ انگریز نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی نمودار نہیں ہوگا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ گوز کی صدا چلتی نہیں۔ حضرات آج سے 70 سال پہلے ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں تھا، اور ہمارے بڑے بڑے بزرگ بھی انگریزوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ملک ہماری تھی لیکن حکومت ان کی، زمین ہماری تھی لیکن زمیندار انگریز تھے۔ ہم اپنے ہی ملک میں اپنی ہی زمین میں ان کے لیبر اور مزدور تھے۔ انگریز ہندوستان کے باشندوں پر خوب ظلم کیا کرتے تھے، طرح طرح کی سزائیں دیا کرتے تھے۔ آخرکار یہاں کے باشندوں نے ہندو مسلم سکھ عیسائی الغرض کے سارے دھرم کے لوگوں نے مل کر انگریز کو بھگانے اور اپنا وطن کو آزاد کرنے کا منصوبہ بتایا۔ یہ غلط الزام ہے کہ ہم پر وفاداری نہیں کرتے، یہ غلط الزام ہے کہ ہم پر وفاداری نہیں کرتے، محبت بانٹتے ہیں اداکاری نہیں کرتے۔ بڑا جب وقت آتا ہے وطن پہ اے وطن والوں، بڑا وقت جب آتا ہے وطن پہ اے وطن والوں، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں غداری نہیں کرتے۔ چنانچہ بڑی بڑی لڑائیاں لڑی گئی، کبھی شاملی کی میدان میں، تو کبھی مراد آباد میں، تو کبھی لکھنؤ میں۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہم ہندوستان اور انگریز کو اس ملک کو چھوڑ کر کے بھاگنا پڑا۔ اس کے بعد ہمارا ملک آزاد ہوا۔ پہچان جس کی ترنگا نشان ہے، پہچان جس کی ترنگا نشان ہے، جمہوریت کی سب سے بڑی شان ہے، جمہوریت کی سب سے بڑی شان ہے۔ بھارت ہے جس کا نام جو مہان ہے، بھارت ہے جس کا نام جو مہان ہے، میرا وطن وہی ہے جو کہ ہندوستان ہے۔ اس کے بعد سے پورے ہندوستان میں یوم آزادی کا جشن منایا جاتا ہے، اور بھارت کا پیارا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اور شہیدان وطن کو خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے۔ میں اپنی تقریر کو اس اشعار کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ زلزلہ کی نہ دسترس ہو کبھی اے وطن تیری استقامت تک، زلزلہ کی نہ دسترس ہو کبھی اے وطن تیری استقامت تک، ہم پہ گزرے قیامت ہے لیکن تو سلامت رہے قیامت تک۔